اردو اسباق میں آج سواد کے جوڑ کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ صفحہ نمبر 1 جو سواد کے جوڑ کا ہے، اس میں آسان حروف۔ اب سواد کے جوڑ کو الگ سے یہاں نوک سے بنائیں گے، پھر نیچے نون کی گولائی واضح کر کے یہ بے سواد جیم کا سرا ملایا، اس کو یہاں فوراً گولائی نہ دیں، الگ سے تھوڑی سی سیٹ کر کے جیم سواد لکھا، فے سواد لکھا۔ یہ آپ غور سے دیکھیں کہ گولائی نون کی جہاں بھی آ رہی ہے آپ کے سامنے 4 لائنوں میں برابر رکھیں۔ اب صفحہ نمبر 1 میں 2 جوڑ آسان سے لکھ دیں، جیسے کاف کے ساتھ سواد بنا دیا۔ اب اس کے ساتھ صفحہ نمبر 2 جو آپ سواد کے جوڑ کا لکھ رہے ہیں، تو لفظوں کو غور سے دیکھیں کہ سواد کی شکل اب جیسے ایک لفظ ہے حصہ، تو حصے کی جمع ہوتی ہے حصے۔ اب سواد کی گولائی الگ سے بنے گی آنکھ کی شکل میں، اس کو گول نہیں ہونے دینا۔ یہ گولائی تھوڑی سی بیضوی ٹائپ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں۔ اسی طرح قصہ ہے لفظ، قصے کی جمع قصص، تو یہ آپ کے سامنے سواد کے جوڑ کی بہتر پریکٹس ہو رہی ہے۔ اسی طرح فے کے بیچ میں آپ نے یہ ملا دی تو یہ فیض بن گیا۔ مقصد ہے کہ سواد کے جوڑ کو آپ ترتیب سے دیکھیں۔ اسی طرح عین غین جیسے ایک لفظ ہوتا ہے غیظ و غضب، تو یہ چیز آپ نے سواد کے جوڑ میں دیکھ لی۔ اسی طرح صفحہ نمبر جو 3 ہے آپ کا سواد کے ہی جوڑ کا ہے، آپ کے سامنے کوئی لفظ ایسے جیسے لفظ سواد جس میں لازمی آئے، جیسے میم کے ساتھ آپ نے ہے ملا دی۔ اب سواد کا جوڑ محض۔ اب یہاں دیکھیں غور سے، جیسے سواد الگ بن رہا ہے تو جوڑ میں بھی اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اس میں غلطی کچھ یہ ہو جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں ہم نے گول کر دیا، یہ ایسا جو ہی گول کیا وہ غلط ہو گیا۔ اب سواد کی جو شیپ ہے آپ دیکھیں کہ نوک سے گولائی کی طرف چل رہی ہے، یہاں ساری گولائی ہے۔ یہ آپ آگے فے کے جوڑ میں کاف کے جوڑ میں دیکھیں گے کہ ایسی گولائی ہوگی، سواد میں ایسے نہیں رکھنا آپ نے۔ اب سواد کو کسی بھی لفظ کے بیچ میں لکھیں، جیسے حصہ آپ نے لکھا تو یہ ایسا لفظ ہے جو بیچ میں بھی ویسے کی شکل رکھتا ہے اور آخری شکل بھی۔ جو جوڑ کی ترتیب ہم سیکھ رہے ہیں اس میں آپ غور سے دیکھیں، تقریباً ہر لفظ آخری شکل میں ہے۔ اسی طرح آپ نے لفظ لکھا قصہ، اس کی جمع تھی قصص، تو یہ دیکھیں قصص میں سواد تکرار ہو رہی ہے 2 بار، تو بیچ میں بھی سواد کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور آخر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کسی بھی لفظ کی اکثر 3 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ابتدائی شکل، ایک تو آئسولیٹڈ لفظ کہلاتا ہے یعنی الگ، وہ تو الگ ہو گیا اپنی پوری شکل میں، تو 3 اشکال ہوتی ہیں۔ ایک سواد کی یعنی سٹارٹ والی شکل ہوگی، اور دوسری ہوتی ہے بیچ والی یعنی مڈ، اور تیسری ہوتی ہے آخری یعنی اینڈ، اس کا آپ نے دیکھا یہ آخری شکل۔ 3 اشکال ہوتی ہیں، تو سواد میں 1% بھی تبدیلی نہیں ہے، نہ شروع میں، نہ بیچ میں، نہ آخر میں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے آپ پریکٹس کریں۔ یہ 3 صفحات جو آپ کے پریکٹس کے لیے ہم نے دیے ہوئے ہیں، ان کو لازمی آپ اپنے دستے پر لکھیں۔ فی الحال جو ہم 4 لائنوں پر لکھ رہے ہیں، بعد میں اردو کے دستے پر بھی یہی اسباق آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال سائز کی کنٹرول کے لیے جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لفظ ہم لکھ رہے ہیں کہ خوش خطی ہے یہ آپ کے لیے، یعنی خوش خطی سے مراد ہینڈ رائٹنگ۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے خطاطی، تو وہ ہوتی ہے قلم سے۔ یہ ہیں آپ کے لیے خوش خطی کے اسباق جو آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ پین کے اسباق لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔